Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، کافی سارے دوست میسیجز کر رہے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ سمجھا دیں، کیونکہ عید کی نماز جو ہے یہ سال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بقیہ نمازوں سے بھی ہٹ کر ہے۔ تو یاد رہے، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کو کہتے وقت اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ان تکبیرات کی ادائیگی کے لیے وہ لوگ اپنے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جن کی وہ نقل اتار رہے ہیں انہیں خود کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کس تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اس طریقہ سے دونوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ذہن میں رہے کہ عید کی نماز اور بقیہ نمازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جس طرح بقیہ نمازوں میں پہلے اذان کہی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز ہو یا ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، یا اسی طرح پھر جمعہ کی نماز، تو ان نمازوں سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، لیکن ان نمازوں کی نسبت عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ ایک فرق تو یہ ہوا۔ اب دوسرا فرق کون سا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح بقیہ نمازوں کی جماعت کے لیے جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، یعنی ظہر کی نماز ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، یا پھر اسی طرح جمعہ کی نماز، ان کی جب جماعت ہوتی ہے تو ان میں پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، مگر عید کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو دوسرا فرق یہ ہوا۔ اب تیسرا فرق جانیے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی جماعت سے پہلے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، یعنی پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جماعت کرائی جاتی ہے۔ لیکن عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ عید کی نماز کی جماعت پہلے کرائی جاتی ہے اور خطبہ جو ہے وہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے عام نماز اور عید نماز میں۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ اس نماز میں، یعنی نماز عید میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کس تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ تکبیروں کے معاملہ میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آسان طریقہ سے ان تکبیرات کی ادائیگی اور عید کی نماز پڑھنا سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو بھائی، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو، یعنی جب آپ گھر سے تیار ہو کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر عید گاہ کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ یہی نا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، تو بس پھر یہی آپ کی نیت ہے۔ یا پھر جب آپ عید گاہ پہنچ جاتے ہیں، عید گاہ پہنچنے کے بعد امام صاحب جماعت کرانا جب شروع کرتے ہیں تو آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ کیا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں؟ نہیں، بلکہ دل کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہی دل کا جو ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں۔ لیکن البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی زبان سے نیت نہ بھی کرے تو تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ اصل نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کس طریقہ سے کرے گا؟ یہ بھی آسان الفاظ میں سمجھیے۔ یعنی اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ تو یہ مختصراً نماز عید کی نیت ہے۔
یہ نیت ہے کہ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بندہ زبان سے نیت نہیں کرتا تو پھر دل کا ارادہ ہی اس کا نیت ہے، یعنی اگر کوئی زبان سے نیت نہیں کرتا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب نماز شروع ہو گئی، امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے۔ آپ نے بھی امام کی اقتداء کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو تکبیریں کہنی ہیں انہیں تھوڑا سا توجہ سے سنیے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے والی جو تکبیر ہے وہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے، اس میں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ نیچے کی طرف سیدھا چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ اب تیسری تکبیر کے لیے بھی ہاتھ کانوں تک لے جا کر نیچے کی طرف سیدھا لے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے۔ اب چوتھی تکبیر پر ہاتھوں کو نیچے کی طرف سیدھا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھیے۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ کر ہم نے ثنا پڑھی تھی، ثنا کے بعد دوسری تکبیر امام صاحب نے جب کہی اس پر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، پھر تیسری تکبیر کہی اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دیے تھے، مگر جب امام صاحب نے چوتھی تکبیر کہی تو اس وقت ہاتھ باندھ لینے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں۔ پھر امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے، اس طرح قرات مکمل کریں گے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع کی طرف جائیں گے اور رکوع سے ہو کر سجدے کریں گے، تو اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، اس میں شروع میں ہی امام صاحب بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ جب امام صاحب قرات کریں گے آپ نے امام صاحب کی قرات کو خاموشی سے سننا ہے، نہ تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور سورت۔ اب جب امام صاحب سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لیں گے، اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیروں کے لیے امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے۔ آپ نے بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے۔ ایک تکبیر کہنی ہے، اب پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، بلکہ نیچے کی طرف سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ دوسری رکعت کی تکبیریں سمجھ رہے ہیں کہ دوسری رکعت کی جو زائد تکبیریں ہیں وہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد کہی جاتی ہیں۔ اب ایک تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اسی طرح دوسری تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر تیسری تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے کی طرف سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئیں، یعنی دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 مرتبہ تکبیریں کہہ کر ہاتھ نیچے کی طرف سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ اب جب چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اب کی بار نہ تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور نہ ہی نیچے کی طرف سیدھے چھوڑ دینا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھ کر سجدے کریں گے۔ اس طرح سے 2 رکعتیں مکمل ہوں گی۔ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، اتحیات درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ تھا عید نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، خطبہ کے بعد دعا ہوگی۔ آئی ہوپ کہ یہ طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔